بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون 295 سے محسن رضا ایڈوکیٹ۔ امید ہے کہ میرے تمام چاہنے والے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائی سے نوازے۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ ہمارا اسلام آباد میں جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے مساجد کے حوالے سے اس کے متعلق ہے۔ حکومت پاکستان نے ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس میں اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں جتنی بھی مساجد ہیں ان میں کوئی کسی بھی جماعت کا مذہبی جماعت کا عالم جو ہے وہ تقریر نہیں کر سکتا، بلکہ وہ عالم اس مسجد میں تقریر کرے گا جو سکرپٹ حکومت وقت جو ہے وہ لکھ کے دے گی، حکومت کی پالیسی کے مطابق وہ تقریر کرے گی۔ یعنی کہ ایک سائڈ پہ یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ تقریر وہ ہوگی جو حکومت چاہے گی۔ حکومت عمران خان کے خلاف کروائے، حکومت نون لیگ کے خلاف کروائے، حکومت فرقہ واریت کے حوالے سے کروائے، حکومت اپنے کرنٹ ایشوز کے حوالے سے تقریر کرائے، جو تقریر حکومت لکھ کے دے گی، حکومت کے ادارے جو ہیں، جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں سے جو اس حساب سے لکھ کے دے گا وہ تقریر وہاں پہ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تباہی کا ایک بہت بڑا اقدام ہے کہ یہ پاکستان تباہی کی طرف جائے گا، اور پاکستان کو تباہی کی طرف جانے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، یہ کسی کی خام خیالی ہے۔ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بات مسجد کے اسپیکروں تک نہیں رہنی۔ آج وہی بات جو ہے وہ عرصہ 2 سے 3 سال، زیادہ سے زیادہ چار سال کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے وہی چیز آ گئی ہے کہ یہ بات مسجد کے اسپیکروں تک نہیں رہی، بلکہ یہ بات اس سے آگے بھی چلی گئی۔ یہ ہمارے دین کو بھی اپنے سیاست کی نظر کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے دین کو بھی اپنی سیاست کے مطابق لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور مکمل کنٹرول دین چاہتے ہیں۔ وہ دین چاہتے ہیں جس میں ان کا اپنا فائدہ ہو، وہ دین چاہتے ہیں جس میں ان کی اپنی بھلائی ہو، ان کے لوگوں کے فائدے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا ایک اقدام جو یہ بڑا غلط ہے، اور دوسری طرف بے حس قوم جو اس وقت سوئی پڑی ہے، اس معاملے پہ کوئی بھی غور و فکر نہیں کر رہی، اس معاملے پہ کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت نے ابھی تک کوئی فیڈ بیک نہیں دیا، کسی بھی جماعت نے سٹیپ نہیں لیا اس بیان کے حوالے سے، کسی بھی جماعت نے کوئی اس کی تردید نہیں کی، کوئی مذمتی بیان نہیں دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر انہوں نے آج اسلام آباد میں شروع کیا تو کل راولپنڈی ڈویژن میں ہوگی، پرسوں کو وہ پنجاب میں، اس کے بعد سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی، پورے پاکستان میں ہو جائے گی، تو پھر یہ مساجد بھی ہمارے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گی۔ اور انہوں نے 2 چیزیں جو ان میں کی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ تمام جو جماعتیں رجسٹر تھیں ان کو انہوں نے غیر فعال کر دی، جتنی بھی کمیٹیاں تھیں وہ ساری ختم کر دیں۔ کمیٹیاں بھی ان کے مطابق بنیں گی، جن لوگوں کو وہ چاہیں گے ان کمیٹیوں میں شامل کریں گے، جن کو وہ ہائی لائٹ کریں گے وہ بندے کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پھر مسالک کی بات تھی، وہ مسالک میں اب چاہے تو وہ سنیوں کو وہابیوں کی مسجد میں بھیج دیں، وہابیوں کو سنیوں کی، شیعوں کو سنیوں میں، تو اہل حدیثوں کو سنیوں کی مسجد میں۔ تو اس طرح یہ ملک میں فرقہ واریت بھی بڑھے گی، اور ملک جو ہے وہ مزید بد امنی کی طرف جائے گا۔ حکومت کو میرا یہ پیغام ہے اس میرے یوٹیوب چینل سے کہ ایسے اقدام کرنے سے گریز کریں، ملک پہلے ہی بہت زیادہ تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔ اگر حکومت یہ کام خود نہیں کر رہی تو حکومت کے پیچھے جتنی بھی جماعتیں کھڑے ہو کے یہ کام کروا رہی ہیں، یا حکومت کے ساتھ وہ ادارے جو خاموش پیغام دیتی ہیں اور اپنا کام سر انجام دیتی ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی یہ کرسی عارضی کرسی ہے، یہ کرسی ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ قبر میں جو حساب کتاب ہوگا اس کا پھر وہ خود بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ تو میں تمام مذہبی سیاسی جماعتوں سے امید لگائے بیٹھا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی تمام احباب امید لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء پاکستان نورانی، اس کے علاوہ بھی جتنی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، دیکھیں اب یہ کب سٹیپ لیتی ہیں، کب ان کے تردیدی بیان آتے ہیں۔ تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اس کام کو کرنے میں دیر نہیں کرے گی، اور رمضان کی وجہ سے شاید وہ بھی امن و امان کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور رمضان کے روزے لوگ رکھ رہے ہیں۔ اب تمام احباب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس معاملے پہ آپ لوگ اپنا اپنا بیان دیں، تمام علماء حق جو ہیں، تمام گدی نشین جو ہیں، جو تمام جتنے بڑے بڑے پیر ہیں، وہ تمام اس معاملے کو دیکھیں اور اس پہ بیان دیں، اور یہ ایسے نہ ہو کہ آپ کی گدیاں بھی جو ہیں وہ حکومت کے تابع ہو جائیں، وہ جو حکومت کے ہے وہی کام ہو۔ تو ایسے کام کرنے سے پہلے آپ لوگ جو ہیں وہ اس کا سوچیں کہ کتنا نقصان ہوگا، اور تمام مذہبی سیاسی جماعتوں سے، پیروں سے، گدی نشینوں سے، علماء سے یہ گزارش ہے کہ
اس معاملے پہ وہ سوچیں، ایسے نہ ہو کہ مساجد بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں، قادیانی بھی اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں، مسلمان بھی اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں، اہل تشیع بھی اسی میں نماز پڑھ رہے ہوں، تو یہ معاملہ مزید جو ہے وہ بگڑنے کی طرف جائے گا، اور قادیانیوں کو ایک سہولت دی جائے گی کہ قادیانی جو ہے وہ کھل کے کام کر سکیں۔ اور اس دور حکومت میں، اس گزشتہ دہائی میں اتنا قادیانیوں نے کام کیا، اتنا کسی پچھلے دور میں کام نہیں ہوا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔